طلاق کا رجحان جو بڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ بھی مادہ پرستی ہے۔ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مزے دنیا میں ہی اڑائیں ہم، تو آپ کو وائف میں تھوڑا سا بھی فالٹ نظر آیا، آپ کے لیے وہ برداشت کے قابل نہیں رہی۔ صحیح۔ عورت کو شوہر میں تھوڑا سا بھی فالٹ نظر آیا، وہ کہتی ہے نہیں بھائی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ پہلے زمانے میں تو مائیں سکھاتی تھیں کہ ڈولی آئی ہے اور جنازے کی کھٹولی نکلے گی، تو بھائی ہم نے تو اپنے بڑوں میں دیکھتے تھے، بڑے آڑے ترچھے نکاح بھی ہوتے تھے نا، یعنی ایک ذہین لڑکی کا نکاح ہو گیا کسی ایسے آدمی سے جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اور بندہ بہت اچھا ہے، اور اس کا نکاح ہو گیا کسی ایسی لڑکی سے جی، اس کی جوڑ کی نہیں ہے، لیکن گزارا چلاتے تھے۔ نبھاتی تھی۔ جیسے قرآن نے حکم دیا عاشروا فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا ایک کثیرا۔ عادت پسند نہیں مرد تو کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہاری زوجہ میں کوئی عیب ہے تو ایک عیب ہے، بہت ساری خوبیاں ہوں گی اس میں۔ تو جب ظرف چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ڈیورس اور طلاق بھی ایک شرعی حکم ہے، بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت نے خود کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو۔ یعنی اسلام میں طلاق اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی ہندوؤں کے ہاں سمجھی جاتی ہے، اچھا اور اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ بات بات پہ آپ دینے لگ گھر جائے۔ الگ اور گھر توڑنے کی باتیں شروع کر دیں۔ سب سے مکروہ عمل ہے، خدا کا مکروہ عرش ہل جاتا ہے۔ ابغض الحلال حدیث میں آتا ہے کہ حلال ہونے کے باوجود اللہ کو سب سے ناپسند ہے۔ جی اسی وجہ سے قرآن نے طلاق سے پہلے کے جو پروسیس بتائیں، اکٹھی 3 طلاقوں کو کیوں ناجائز قرار دیا گیا؟ صحیح۔ اسی وجہ سے کہ آپ کے پاس اس ندامت جو آپ کو ہوگی اس سے تلافی کی صورت نہیں بچے گی آپ کے پاس، صحیح۔ اور حکم دیا کہ آپ وقفے میں دیں تاکہ آپ کے پاس سوچنے کا موقع ملے۔ آپ کو آپ ایک دیتے ہیں، آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ صحیح۔ تو ایک طریقہ بتایا سورہ طلاق 28ویں پارے میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تقسیم کر کے دی جائے، اور اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، لعل لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم اکٹھی نکال دو گے تو کل تمہیں ندامت ہوگی، اس ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ گھر نہ ٹوٹیں، اسی وجہ سے اسلام نے ایک نظام بنایا کہ بھئی اکٹھی طلاق نہ دی جائے، 3 مہینوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔ اس میں بھی مزید کچھ احکام ہے کہ پاکی کے ایام میں دی جائے، جو آپ علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل میں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ وہ سارے اسی وجہ سے کہ گھر کو حتی الامکان جوڑا جائے۔ اچھا اور پھر اللہ میاں نے ایک کی اجازت بھی دی ہے نا طلاق کی، تو اس میں بھی پہلے ایک پروسیس ہے۔ قرآن نے پہلے تو حکم یہ دیا کہ ہر عیب دور کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اچھا اگر اس میں کچھ عیب ہے، اس میں کوئی نقص ہے۔ نقص ہے، تو اللہ نے قرآن میں ترغیب دی کہ بہت سی خوبیاں بھی ہیں اس کے اندر، ان خوبیوں کو دیکھو۔ پھر بھی آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، تو پھر قرآن نے اگلا پروسیس بتایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا 5واں پارہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ صحیح ہے۔ مرد اور عورت کی طرف سے ایک ایک حاکم مقرر کر۔ حاکم بیٹھ کے وہ ان میں جوڑ کی کوشش کریں، دیکھیں بھئی غلطی کس کی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے طریقہ، تو پھر تیسرے درجے میں ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے۔